بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو سٹارٹنگ میں دعائیں پڑھتی ہوں آپ سب کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ آپ سب کو تو کیا کئی بہنوں نے ہم سے شیئر کیا کہ بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہے۔ تو کوئی چیز اتنے بار ہم سنتے ہیں نا، یہی طریقہ ہے بچوں کو یاد کرانے کا۔ بچوں کو بھی اگر آپ کوئی چیز یاد کروا رہے ہیں نا تو موبائل میں اور کیا کہتے ہیں اسپیکرز میں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے روز لگا دیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، تو یہ طریقہ سب میں بیسٹ ہے کہ ان کو کھیلتے کھیلتے جب وہ کھیل رہے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نا ان کو اس طریقے سے کانوں میں ان کے یہ ساری چیزیں جاتی رہی نا تو وہ خود بخود یاد کر لیں گے۔ کئی بہنوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ان کے بچوں نے ان کو اچانک سے یہ دعا سنائی تو وہ سرپرائز رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی کلاس میں سنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر بچے بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی یاد کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ یاد ہی ہو گیا ہوگا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کرے، اور ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کی بھی اصلاح کرتے جائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ایج سے اگر ان کو ہم نے ہدایت کے راستوں پر لا لیا نا تو وہ ہمارے ایج میں آنے تک تو وہ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اب ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تو اب ہم آہستہ 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 ایک اسٹیپ لیتے ہیں، کہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہیں گرتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو ماشاءاللہ وہ دوڑیں گے اس ایج میں آنے کے بعد نا، وہ دوڑنے لگیں گے، تقریباً پرفیکٹ ہو ہی جائیں گے وہ اس وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم تو بہت دیر کر دی ہم نے تیری طرف آتے آتے، اللہ ہمارے بچوں کے لیے تو یہ ان کے اوپر خاص تو رحمت کر کہ وہ ابھی سے تیری طرف آ جائیں، وہ بھی تیری طرف دوڑنے والے بن جائیں۔ فاستبقوا الخیرات میں ان کا بھی نام تو ابھی سے لکھ لے۔ ایسے ہم نا دعا کرتے جائیں بچوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے فتنوں کا دور کہ اس میں بچوں کو دین کی طرف لانا بہت ہی مشکل ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، یعنی کہ محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ غزوہ مکہ کے فوری بعد کیا ہوا کہ جو صلح معاہدہ تھا، صلح حدیبیہ کا تھا، تو جسے اللہ نے فتح مبین ان کے لیے قرار دیا گیا تھا، تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، مکہ کے جو لوگ تھے نا آہستہ آہستہ یہ معاہدے کی شرطوں پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب یہ معاہدہ ختم، انہوں نے اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اب یہ اسی کا شان نزول بھی یہی ہے کہ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی کہ یہ کیا تھا کہ بنو قزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ تھوڑا سا ہارڈ ہے یہ، اس کا سمجھنا تھوڑی سی، کیونکہ جس نے سیرت پڑھی ہے ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہے، لیکن جس نے سیرت نہیں پڑھی ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے یہ چیزوں کو سمجھنا۔ تو یہ کیا تھا کہ دوسری شرط کے مطابق بنو خزاع تھے جو تھے مسلمانوں اور بنو بکر قریش کے حلیف بن چکے تھے۔ تو اس صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزاع جو تھا، جو قبیلہ تھا، اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو قریش مکہ نے معاہدے کے خلاف کھلم کھلا بنو بکر کی بھرپور مدد کی، حالانکہ اس میں ان کو کیا تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اب وہ مدد نہیں کریں گے، ان کے خلاف مدد نہیں کریں گے، یہ تھا نا ان کا۔ تو ان کے بارے میں ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد ان کو قریش کو اس بد عہدی پر سخت افسوس اور صدمہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے قریش کے لیے 3 شرطیں پیش کی کہ بنی قزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، اور قریش جو ہے بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں،
یعنی کہ اب ان کی حمایت نہ کرے، اور اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو جب قاصد یہ شرائط قریش کے سامنے لے کر گیا تو ان کا نوجوان طبقہ جو تھا وہ بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک جوشیلے نوجوان جو تھے فرد بن عمر، تو قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ جب قاصد واپس گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کر ہوش و حواس درست ہوئے، اور سخت فکر ہوئی ان کو کہ اب ابو سفیان کو معاہدے کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ اس نے آپ سے معاہدہ کی درخواست کی کہ اب پھر سے ہم اس میں کوئی وہ کریں گے بیٹھ کر اس کا، تو آپ نے جواب دیا کہ سیدنا پھر سے اس نے اس کو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تک یہ سفارش کے لیے التجا کی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اس معاملے میں عمل دخل نہیں کر سکتے۔ تو لاچار اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، یعنی کہ میں نے اس کو نہیں مانا یا اس کو اس میں چینج کر دیا۔ تو یہ بات ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس کا جو خاص شان نزول اور بھی ہے کہ جو حاطب بن ابی بلتا جو تھا، ایک شخص تھا مکہ کا، تو یہ اس نے کیا کیا کہ جب قریش کی بد عہدی اور اس کے اعلان جنگ کے مترادف تھے، تو پھر ان کی تیسری شرط منظور کرنے سے ایک گنجائش بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، نہایت رازداری سے مکہ پر چڑھائی کی مہم کا آغاز کیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کیا کہ ہم مکے پر چڑھائی کریں گے۔ تو حلیف قبائل کو جو پیغام بھیجے گئے تھے اس میں رازداری رکھی گئی تھی کہ یہ ان کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم آنے والے ہیں، اور جس وقت ابو سفیان مدینہ پہنچا اس وقت آپ اس مہم کا آغاز فرما چکے تھے۔ اب لہٰذا تجدید معاہدے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس قدر رازداری نے آپ سے جس رازداری سے آپ نے اس موقع پر کام لیا پہلے کبھی نہیں لیا تھا، تو اس کی بڑی وجہ تھی کہ مکہ حرم تھا اور وہاں لڑائی کرنا مکے کے احترام کے خلاف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ کو خبر نہ ہو کہ آپ ایک عظیم لشکر لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، دست درازی کریں گے وہ بھی پھر۔ تو یہ نہیں چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں چاہتے کہ مکہ فتح ہو جائے لیکن وہاں پر خون خرابہ بھی نہ ہو۔ تو ایک شخص تھا حاطب بن ابی بلتا۔ اب یہ انہوں نے کیا کیا، انہی دنوں میں ایک نہایت سچے مسلمان تھے جو حاطب بن ابی بلتا تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک غلطی سے انہوں نے ان کے جو بال بچے تھے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، اور وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے، لیکن ان کے بال بچے مکہ میں ہی تھے ابھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس راز سے اگر میں اطلاع دے دوں گا تو ان پر وہ احسان کر دیں گے کہ اس دوران اس احسان کو یاد رکھیں گے اور ان کے بال بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچ کر یہ جو راز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں، یہ پلان بنا رہے تھے کہ یہ رازداری میں یہ پلان بن رہا تھا کہ مکے پر ہم چڑھائی کریں گے، اور یہ رازداری میں چل رہی تھی ساری باتیں، تو ان کو خبر نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، حالانکہ یہ سچے مسلمان تھے لیکن ان کے بیوی بچے وہاں تھے، تو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں وہ بیوی بچے پریشانی میں نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں قریش کو یہ راز بول دوں تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کی وہ ہے ان کی کیئر کر لے یا پھر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو مکے سے ایک سارا نامی عورت مدینہ آئی ہوئی تھی، تو حاطب نے کیا کیا، اس عورت کی خدمات حاصل کر لی اور ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کر دیا جو سردار جو قریش کے سردار تھے ان کے نام تھا، اور اسے یہ تاکید کی کہ نہایت راز سے یہ خط کسی قریشی سردار کے حوالے کر دیا جائے، اور اس عورت کی اس خدمت کے بدلے اسے 10 دینار بھی دیے۔ اس طرح اس عورت نے کیا کیا کہ سیدنا حاطب کے قاصد بن گئی، اور حاطب کا یہ خط چونکہ بنے بنائے سارے کھیل پر پانی پھیر دینے والا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدینے سے روانگی کے فوراً بعد آپ کو بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی۔ اب یہ جو عورت تھی، اب یہ تو لے کر جا رہی تھی خط، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ یہ راز کہیں فاش نہ ہو جائے کہ ہم مکے پر چڑھائی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی کی دعا قبول کر لی۔ تو اب یہ کیا ہوا، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد 3 آدمیوں کے ساتھ ایک مہم پر روانہ کیا، اور فرمایا کہ مکہ کے راستے پر روض خاخ ایک مقام کا نام ہے، وہاں جاؤ، تمہیں ایک عورت ملے گی جس کا نام سارا ہے جو اونٹ پر سوار ہے، تو اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور وہاں دیکھا تو ایک عورت ملی جو اونٹ پر سوار تھی. تو ہم نے کہا جو خط تمہارے پاس ہے وہ نکال دو. وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. میں نے کہا نکال دو خیر سے ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے یا کپڑے اتار دیں گے. تو اس نے پھر اپنے جوڑے میں سے، یعنی کہ اس نے کہاں چھپا کر رکھا تھا وہ خط؟ اپنے بالوں کے جوڑے میں. تو وہ خط اس نے نکال کر دیا اور پھر وہ خط ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے چند مشرکین کے مکہ کے نام تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پر چڑھائی کی خبر دے دی گئی تھی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا اور پوچھا حاطب یہ کیا بات ہے، تم نے جنگی راز کیوں فاش کیا؟ تو حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سن لیجیے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں ہوں. آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ اصل قریشی ہیں. ان کے رشتہ دار قریش کی کافروں میں موجود ہیں لیکن جن کی وجہ سے ان کے گھر بار مال اسباب سب محفوظ ہے. میں نے یہ چاہا کہ میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ تو ہے نہیں، اب ان پر میں کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کر لوں، اس لیے میں نے وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کرے، اس لیے میں نے یہ کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو معذرت تھی وہ قبول کر لی اور ان کو پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھے اور تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر پر اللہ تعالیٰ عرش مولا سے اللہ تعالیٰ نے جھانکا تھا اور جو بھی عمل کرو میں تمہیں کہا تھا کہ بخش دیا جائے گا ان لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بخش دیا اور ان کو معاف کر دیا تھا. چلیے آیت نمبر پہلی ہی چل رہی ہے ابھی. وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب اگر تم برائے فتح مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اسے خوب جانتا ہوں، اور تم سے بھی جو ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں. یعنی کہ پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو اب میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون دشمن تھے؟ کہ مکہ والے، اور ان کو دوست رکھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا اس طریقے سے. بہت سارے لوگ کہ اس طریقے سے ان کو بھی دوست رکھتے تھے اور ان کو بھی دوست رکھتے تھے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھی دشمن ہونا چاہیے. چلے پڑھی آگے. تبسم. آیت سیکنڈ. اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لے تو تمہارے دشمن ہو جائے اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائے اور زبان بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم اسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد. اس روز وہ تم سے فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بے تعلق ہے، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم عداوت اور دشمنی رہیں گی. البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اے ایک ہمارے رب. منٹ، اب یہاں پر دعا ہے انڈر لائن کیجئے آیت نمبر 4 اور 5 میں. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ کیا دعا کے الفاظ بھی انڈر لائن کر لیجئے اور اندر اس کو دعا کے الفاظ کے میننگ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا. کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ جب اپنے باپ کو انہوں نے کافی سمجھایا لیکن وہ اس طرف نہیں آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. تو کیا دعا کی انہوں نے؟ اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی کہ ہمیں ان کو ہمارے اوپر فضیلت مت دے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں.
یعنی کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو بخش دے اور تو ہی ہم ان لوگوں کا فتنہ نہ بنا، یا پھر ایسا ہے کہ فتنہ نہ بنا، اے ہمارے رب تو نہ بنا ہم کو فتنہ، سوری یہ والے نہیں، ہاں تو رجوع کیا، اور ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہمارے رب ہمیں معاف فرما، انکا انتل عزیز الحکیم، تو بڑا حکمت والا اور بڑا بردبار ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دعا انہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، اور انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ پڑھیے۔ آیت 7۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت 9۔ اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئے تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ کرو، نہ یہ کہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز ہے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو تو وہ ان کو دے دو، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافروں کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ طلب کر لے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ کر دیا کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے۔ ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو اس میں جو شرط تھی، صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی نا کہ اگر مکے سے کوئی بھاگ کر ادھر آ جائے تو مدینے والے کیا کریں گے، ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو یہاں پر اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور انہیں خوب جانچ لو اور ان کو پرکھ لو، پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ پھر بعد میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ میں شرط رکھی گئی تھی اس میں عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ بات بتا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایسی عورتوں کا امتحان لے لیا کرتے تھے، تو جو مسلمان، جو بیوی مسلمان ہو کر خاوند کا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خاوند کافر جو رہتے تھے تو وہ مکے میں رہ جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی جو تھی سیدہ زینب جو تھی وہ بھی مدینے میں پہنچ گئی تھی، مگر ان کا کافر عمرو بن عاص جو تھا وہ مکہ میں ہی رہ گیا تھا، تو یہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین مسئلہ تھا کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتے تھے اور کر لیتے تھے، مگر عورتوں کے لیے اتنی مدت تھی کہ ان کو ایک ہی رشتے میں منسلک رہنا، اب ان کے شوہر وہاں ہیں تو یہ یہاں پر وہ دوسری شادی کیسے کریں گے، اور جب صلح حدیبیہ میں ہوئی تو اس کا ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جب مکے سے مدینہ آئیں تو مسلمان اسے مکہ واپس لوٹانے کے پابند تھے، یہ ان کی شرط تھی نا، تو اس شرط کے تحت مسلمانوں نے کافروں کے مطالبے پر کچھ لوگوں کو لوٹا بھی دیا تھا، لیکن اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ عورتیں اگر آئیں اور وہ ان کی جانچ پرکھ کر لو کہ وہ سچ مچ مومنہ عورتیں ہیں کیا، یا کبھی کوئی اور دوسرے ریزنز کی وجہ سے بھی اگر آئے ہیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یہی ممتحنہ جو ہے لفظ جو آ رہا ہے یہاں پر، تو یہ ان کا امتحان لے لیا کرو، یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے کہ ان کے اگر امتحان لے لو، اگر وہ مومنہ عورتیں ہیں تو پھر کیا کرو، ان کا ہجرت کرنے والی عورتوں کے ایمان دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تم ظاہری طور پر ان کے امتحان لے لو کہ واقعی وہ مسلمان ہیں، محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں، یا پھر دنیاوی کوئی یا نفسانی کوئی غرض ہے، ہجرت کا سبب تو نہیں ہے، یا کہیں خاوند سے لڑ جھگڑ کر آ گئی ہے، بیزار ہو کر جھگڑوں سے بیزار ہو کر آ گئی ہے، یا سیر اور تفریح کے لیے آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں امتحان لے لو ان سے، اور ان کو پتا کر لو کہ یہ کیا سچ مچ اس وجہ سے آئی، فَامْتَحِنُوهُنَّ، تو تم امتحان لے لو ان کے۔ تو ایسی عورتوں کے متعلق جو امتحان میں کامیاب ثابت ہوا، پہلا حکم یہ ہوا کہ انہیں کسی صورت کافروں کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا،
اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے حکم کے بعد وہ اپنے کافر خاوندوں کے لیے حلال نہیں رہیں گی، کیونکہ اب وہ مومنہ عورتیں ہیں، اب وہ ادھر آ گئی ہیں، تو اب وہ کافر خاوندوں کے لیے حلال نہیں ہے. تو اس لیے ایک اختلاف دین سے نکاح مطلب خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی شوہر کافر ہے اور بیوی مومنہ ہے، مسلمان ہے، تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اگر کافر مومنہ عورت کا اور مومن مرد کافر عورت کا رشتہ نکاح خود ٹوٹ جاتا ہے، تو دوسرا یہ کہ اختلاف دین میں پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، ایک زوج دارالاسلام میں اور دوسرا دارالحرب میں، تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ایک ادھر آ گیا مکہ میں ہے اور ایک ادھر آ گیا، تو اب یہ نکاح خود بخود ختم. تو اب ان کے درمیان یہ رشتہ قائم رکھنا مشکل ہے. تو اس حکم کے بعد تمام مہاجر عورتوں کو نکاح کرنے کی اجازت مل گئی. ورنہ اب وہ کہ کیسے، اب نہ طلاق ہوئی نہ خلا ہوئی، تو وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کیسے نکاح کریں دوسرا. تو کافر عورتوں کے نکاح کی یہاں پر مہر اور حق اور مہر کی ادائیگی کے کیا طریقے بتائے گئے. اب حق اور مہر کا بھی مسئلہ تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، تو ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جو مسلمان ان سے نکاح کرے تو وہ کیا کرے، پھر اس عورت کے سابقہ حق مہر جو ہے اس کافر کو ادا کرے. جو شوہر اس کا کافر شوہر اس کا مکے میں ہے، تو اس کو وہ اس کا حق مہر ادا کر دے، اور جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی، اور اس نئے نکاح میں جو حق مہر طے ہوا وہ بھی ادا کرے. اور مسلمانوں کو جو عورتیں کافر تھیں اور کافروں کے پاس مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، تو ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جن کافروں کے قبضے میں یا نکاح میں وہ ہیں، وہ مسلمانوں کو یا اس خاص مسلمان کو حق مہر ادا کریں گے جن کے نکاح میں وہ پہلے تھی. یعنی کہ حق مہر کا مسئلہ بھی پھر حل ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس رقم کا کافروں سے مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ تم بھی ان سے لے لو اور ان کو تم دے بھی دو. یعنی اس سلسلے میں کافر مسلمانوں سے اور مسلمان کافروں سے اپنی جو سابقہ بیویاں ہیں ان کے حق مہر کا رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ یہاں پر طے پایا کہ تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے ہیں وہ ان مسلمانوں سے مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ یہاں پر یہ فیصلہ طے پایا. چلیے آگے پڑھیے. آیت 11. اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائے، پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھی مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کرے گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لیں گی، نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کرے گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب ہے کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر قبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہیں. جی سورہ نیکسٹ سورہ سورہ الصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو وہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک ملی ہوئی دیوار کی طرح ہو. اور ایک جب منٹ موسیٰ اب یہاں پر دیکھیے، سباہ سے شروع ہونے والی 7 آیتیں ہیں، اسے مسبحات بھی کہتا ہے. سبا سبح بھی کہا جاتا ہے، سبع مسبحات بھی کہا جاتا ہے. اس کو 7 جو شروع ہو رہی ہے نا سباہ سے شروع ہونے والی، تو 7 صورتیں کون کون سی ہے؟ سورہ اسراء ہے، سورہ حدید ہے ہم جو کل پڑھیں، اور اس کے بعد تغابن ہے، سورہ اعلیٰ ہے، حشر ہے، اور یہ تین صورتیں ہیں، 7 ہے. سورہ حشر، صف اور جمعہ، یہ 7 صورتیں ہیں جن کو مسبحات، سبع مسبحات کہا جاتا ہے، کہ یہ 7 مسبحات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں. تو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور شروع ہو رہی ہیں یہ آیتیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے یہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف وستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں.
یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ دیکھیں کہ جو بہت ساری باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو اتنی نصیحتیں اتنی باتیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل ان کے عملوں سے تو بالکل خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو دوسری باتوں کو جو دوسروں کو جو نصیحت کر رہا ہے تو وہ پہلے خود اس پر عمل کرے. جیسے کہ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور کبھی کبھی پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ کوئی باہر ڈور پر آیا تو ان کو بول دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے. تو بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں اور ہم ہمارے عملوں سے انہیں کیا بتا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بات ہم جب کہہ رہے ہیں, ہمارا قول اور فعل میں تضاد نہیں رہنا چاہیے, اپوزیشن نہیں رہنا چاہیے, تو جس سے انسان لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. اور ایسی بات تو اللہ کو بھی سخت ناپسندیدہ ہے کہ زبان سے ایک بات کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. کہ دیکھیے کہ ہم الحمدللہ 28 پاروں تک آپ لوگ آ چکے ہیں, جبکہ یہ تو بہت شارٹ کورس ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کلاس میں بیٹھے ہیں قرآن کی. جب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ جب قرآن کی کلاس سے ہٹتے ہیں تو آپ کے عمل کیسے ہیں, آپ کے گھر والے کیا آپ سے تنگ پڑتے ہیں؟ اتنے قرآن سیکھ رہے ہیں, اتنا ہمارے اندر چینجز آ جانے چاہیے کہ آپ کے گھر والے, آپ کے آس پاس کے لوگ, آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار آپ سے آپ کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں یہ تو اتنی کلاسوں میں بیٹھتی ہے اور یہ دیکھو یہ تو ایسے کر رہی ہے, تو ویسے کر رہی ہے, تو جھوٹ بول رہی ہے, تو غیبت کر رہی ہے, یہ تو اس کا تو بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک ہے, یہ تو اپنی نند کے ساتھ اپنی بھاوج کے ساتھ اس کا ایسا سلوک ہے, یہ سسرال والوں کے ساتھ تو ایسے رہتی ہے, یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو اتنی سخت ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے, کیا ہمارے اندر چینجز آنا چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم کو اسپیچ دینے کے لیے کہا جاتا ہے, یا قرآن کی کلاس میں ہی جب ہم مائک کھولتے ہیں تو بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, تو کیا ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے ہماری تعریف کرتے ہوں گے؟ یہ بات ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں پوری طریقے سے پرفیکٹ ہو گئی ہوں؟ کیا میرے اندر کی گند صاف ہو گئی ہے؟ اب میں 28ویں پارے تک آ چکی ہوں, ابھی تک بھی میری اگر گند صاف نہیں ہوئی, لوگ میرے بارے میں, میرے گھر کے لوگ میرے بارے میں اگر غلط رائے رکھتے ہیں تو پھر میں نے کیا سیکھا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر کیا فالو کر رہے ہیں, کیا لاگو کر رہے ہیں. کوئی چیزیں ہم پر اب تک لاگو ہو گئی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ نے 10 پارے پڑھ لیے, آپ نے 10 قرآن پڑھ لیے, اور یا آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ لے لیا. ایک ڈاکٹر بن گئی لڑکی, سمجھ لیجئے کہ اس نے بڑا MBBS کر لیا, MD کر لیا, سرٹیفکیٹ اس نے لے لیا, اور نہ اس کو کوئی آپریشن کرنا آ رہا ہے, نہ اس کو کوئی دوائیں دینا آ رہی ہے, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر قرآن کو کوئی آپ 10 بار پڑھ لیں یا 50 بار پڑھ لیں, لیکن آپ کو اس کا آپ کے اندر وہ اترا ہی نہیں ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ ٹھیک ہے نیکی کی غرض سے اگر پڑھا ہے تو نیکی تو مل جائے گی, لیکن قرآن کس لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتارا ہے نا. دیکھیے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھیج دیا نا, تو پھر ہم اس پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ساس کے پیچھے بہو اس کی برائی کرے, بہو کے پیچھے ساس اس کی برائی کرے. اگر ساس اور بہو دونوں اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں نے پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں قرآن کی کلاس میں بیٹھنے والی ہے میری ساس اگر, تو واقعی وہ تعریف کے قابل ہے. میری بہو اگر ہے کلاس میں بیٹھنے والی تو وہ واقعی تعریف کے قابل ہے, اس کے اندر یہ اور یہ چینجز آ گئے, پہلے وہ ایسی تھی اور اب وہ ایسی. کئی لوگوں نے مجھے میسج کر کے بھی بتایا کہ پہلے ہمارے گھروں میں ایسے چینجز آ گئے, کئی ہمارے گھروں میں یہ بہت زیادہ شرک تھا, بدعت تھی, یہ ساری چیزیں اب ہمارے اندر چینج ہو گئی ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے؟ سوال کیجیے اپنے آپ سے کہ کیا مجھے سب لوگ غلط, میں کسی کے ساتھ غلط رویہ تو نہیں اختیار کرتی؟ اب میں نے اتنا پڑھ لیا ہے, اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دوں یا میں کوئی آپ کو ڈگری دوں. ڈگریاں تو کسی کونے میں پڑی رہیں گی. آپ کی ڈگری آپ کے اعمال ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ایز اے وائف, ایز اے بہو, ایز اے بیٹی, ایز اے بہن, ایز اے ننند, ایز اے دیورانی, ایز اے جٹھانی, جو بھی آپ رشتے میں ہیں, آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور میں نے قرآن سے کیا سیکھا, کیا میرے عملوں میں چینجز آئے, کل میں کیسی تھی اور آج میں کیسی ہوں. اگر میں آج بھی ایسی ہی ہوں تو پھر ہمارے اندر کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں, صرف وقت ہم نے بیٹھ کے ہم نے صرف وقت ختم کیا بس, اور کچھ بھی نہیں. تو ہمارے دلوں کو کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟
یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات مت کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ لوگوں کو تو ہم بہت کہتے ہیں کہ ارے دیکھو تم غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، اور ہم خود بھی وہ کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی ایسی لڑائیاں کرتی ہے، وہ کرتی ہے، خود شوہر سے لڑائیاں کر رہے، خود بحث مباحثوں میں پڑ رہے، خود دنیا کی لالچوں میں پڑے ہوئے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر سے مجھے ابھی نکالنا پڑے گا؟ یہ اس بات پر ہمیں ابھی تیاری کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص چنندہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اصلاح کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کر دیتا ہے، ان کو ایسی جگہ بٹھا دیتا ہے، ان کے دلوں تک یہ باتوں کو پہنچا دیتا ہے، ان کے کانوں تک یہ باتیں گزار دیتا ہے۔ دیکھیے کہ کئی لوگ ہیں ایسے جو اس طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند بھی نہیں کیا، نہ ان کا سننا پسند کیا، نہ ان کا بیٹھنا پسند کیا، نہ ان کی اصلاح پسند کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح پسند کی۔ یہ باتیں آپ کو کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ آپ جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو جنتوں میں داخل فرمائے، بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے، آپ کو سابقون الاولون میں شامل کر دے، آپ کو جنتوں کا وارث بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں لا کر بٹھایا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایک لفظ ہمارے اندر اتار رہے ہیں یا نہیں اتار رہے؟ تو یہ بہت ہی بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ کوئی انسان ایسی بات تو کرے لیکن پھر وہ اس کی طرف عمل نہ کرے اس کو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اس کی راہ میں لڑتے وقت صف بستہ ہو کر لڑیں۔ ایسے کیسے کھڑے ہوں کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی کہ جہاد کے سلسلے میں یہ یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ایک انسان جا کر لڑے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک کو ختم کرنا ان کے لیے، دشمنوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مکی زندگی کے دوران جبکہ مسلمانوں کو صرف صبر برداشت کا حکم تھا، اور مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو کیا کریں گے؟ تہس نہس کر دیں گے۔ مگر جب اجازت مل گئی تو بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ پروردگار تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا؟ اتنی بھی کیا جلدی پڑی تھی؟ ہم پڑھے تھے نا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ حکم سن کر ان کے رنگ ہی اڑ گئے کہ اب یہ تو بڑی مشکل کام ہے، کہ اب یہ جہاد بھی ہم کو کرنا پڑے گا، ہماری جانوں پہ بنائے گی۔ تو انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا بس ابھی موت آئی کہ جب آئی۔ تو یہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا نا، یعنی کہ پہلے تو کہتے تھے کہ اللہ ہمیں، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آ کے کہ یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے۔ یہ جو بات کہی جا رہی نا کہ جو تم منہ سے کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، تو یہ اس پر خاص طور سے اس طرف اشارہ ہے کہ مکے کے لوگوں کی طرف، کہ یہ لوگ جب باتیں کرتے تھے کہ ہم تو اتنے پریشان ہیں، ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم جنگ کریں ان سے، ہم ان کو برباد کر دیں گے۔ اور جب جنگ فرض کر دی گئی، پہلے تو جب لوگ مکے میں تھے تو ان کو روکا گیا تھا نا، ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ پھر جب وہ مدینہ آ گئے، ان کی ایک چھوٹی سی قائم ہو گئی، ایک مضبوط ان کی قوت ہو گئی ان کے پاس، تو پھر ان کو کہا گیا کہ اب لڑنے جاؤ۔ تو اب وہ لوگوں نے پھر باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، یہ تو ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک یہ کہ جہاد محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو، اور کوئی دوسری غرض اس سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ دشمن کے سامنے جب جاؤ تو صف بندی کے ساتھ جاؤ، اس میں کوئی خالی جگہ نہ رہنے پائے، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس قدر ایسا کھڑے ہو مضبوطی سے کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی کہ ایک دیوار جیسے کوئی اس پر جیسے کہ میٹلز ڈال کر کوئی ایک دیوار بنائی جاتی ہے نا، تو وہ کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے کھڑے رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے جہاد پر تم جاؤ تو۔ پڑھیے آگے۔ آیت 5۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر جب ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔
اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر ناپسند کرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکین ناپسند کرے اسے۔ اے ایمان لانے والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور باغات میں داخل کر دے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور عمدہ مکان میں جو ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، کون ہے جو خدا کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہ گیا۔ بالآخر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، اور وہی غالب رہے۔ چلیے نیکسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ۔ دوسری والی لنک میں آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب آسمانوں اور زمین میں تمام موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، جو بادشاہ بھی ہے۔ دو دیکھیے یہاں پر دو اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، بادشاہ ملک بھی اور قدوس بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں اللہ کی تعریف میں، کہ بادشاہ بھی ہے اور قدوس بھی ہے، مقدس ہے یعنی کہ، اور زبردست اور دانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہود جو تھے نا، تو یہ امی کا لفظ جو حقارت اور طنز کے طور پر بولتے تھے۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ ہے امی کا مطلب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سورے میں چونکہ یہود کو خطاب ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہود خود تو بہت پڑھے لکھے تھے اور اپنے آپ کو بہت عالم فاضل سمجھتے تھے، اور اپنے سوا جو غیر یہودیاں ہیں ان کو کیا سمجھتے تھے کہ بڑے ہی حقیر سمجھتے تھے، امی سمجھتے تھے۔ جیسے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں تو وہ بہت زیادہ امی تھے، وہاں پر لوگ کم پڑھے ان پڑھ لوگ تھے، تو وہاں پر یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر اپنے آپ کو بڑا درجہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کیونکہ یہودیوں میں بہت زیادہ عالم اور فاضل لوگ ہوا کرتے تھے، تو ان کے سوا ان کو یہ لگتا تھا کہ سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، بدھو ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی ایک یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ اب گویا انہوں نے اس بات میں اپنی توہین سمجھی کہ یہ ان پڑھ قوم ہے، جو وہاں پر بھی یہاں اس قوم میں مبعوث ہونے والے نبی پر ہم ایمان لائیں، اور اس نبی امی پر یعنی کہ ہم ایمان لائیں جو خود بھی امی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نبی کو پہلے سے ہی پڑھا لکھا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد اس میں امی رکھنے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے شخص کو کتاب سے نوازا گیا، قرآن بھیجا گیا ان کے پاس جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا تو ان کی قوم ان کو کیا کہتی تھی کہ یہ کسی استاد سے سیکھ کر آتا ہے، کہیں مدرسے سے جا کر سیکھ کر آتا ہے اور یہاں بول دیتا ہے۔ تو ویلیو کس کی بڑھتی تھی؟ اس استاد کی۔ اب جبکہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امی ہے اور یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور یہ ایسی آیات، ایسی قرآن کی آیات ہمارے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی آیات نہیں بنا سکتا۔ تو اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی نا، پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، تو ہم میں سے ایک رسول اٹھا، ایک ہمارے لیے رسول بھیج جو ہم ہی میں سے ہو، جو ہمیں قرآن کی تلاوت کرے، ہم کو سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے اور آداب سکھائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یہ کہ ہم میں سے ہی نبی بھیج دے بول کے۔ تو یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ امی تھے
اور ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ امی ہے، اس کے باوجود یہ اتنی اچھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں، تو وہ قائل ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ کیسی اجڑ قوم تھی، کیسی جاہل قوم تھی، ان کے پاس یہ چیز پہنچی تو وہ کیا ہو گئے، فوراً انہوں نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مکے کی تاریخ اگر دیکھیں تو کیسے لوگ تھے وہاں پر، کہ وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، خون خرابے ان کی زندگیوں میں عام تھے، نسل در نسل ان کے پاس لڑائیاں جھگڑے چلتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کی جہالت کی وجہ سے تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر ان کی جہالت ختم کی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں دو باتیں ہیں اس میں، کہ ایک جو جاہل انسان ہوتا ہے نا اس کو سمجھانا بہت آسان ہے، اس کے برعکس کوئی پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے، مجھے تو سب آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی دین جاننے والا ہو نا کلاس میں بیٹھا ہوا، تو وہ ایسے ٹیڑے ٹیڑے کوسچنز کرے گا کہ وہ آپ کو آپ کا امتحان لینا چاہے گا کہ یہ کیا پڑھانے بیٹھی ہے تو کیا اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں، یہ میں اس کو ایسے ٹیڑھا کوسچن کروں۔ میں کبھی کبھی کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کلاسوں میں بیٹھنے والے، کوئی محفلوں میں جانے والے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایسے کراس کوسچن کریں کہ جس کا جواب یہ نہ دے سکے۔ تو جواب نہ دینا نہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا اور آپ نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ مجھے پتا نہیں ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں یہ نہ بولوں کہ نہیں میں اگر بولوں گی تو میری تو ویلیو ختم ہو جائے گی کلاس میں، میں یہ کیسے بول دوں کہ مجھے نہیں آتا ہے۔ نہیں آتا ہے تو نہیں آتا، ہم تو کوئی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا فوراً ہی جواب دے دیں۔ تو کبھی کبھی ہم دوسروں سے، مفتی سے، عالم سے پوچھ کر جواب بھیج دیتے ہیں پھر۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ جاہل تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیسے پھر سنور گئے، کیسے پھر ان کے پاس کا جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا۔ لیکن یہود انا کی وجہ سے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ہمیں سب آتا ہے، وہ اس طرف نہیں آئے۔ تو ہمارے پاس بھی یہی ہے نا آج کل کے زمانے میں، کہ کوئی اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو تو وہ اس طرف نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ تو سب بیکار لوگوں کا کام ہے، ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا، تو یہ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہماری تو ڈگریوں میں، ہمارے تو کالجوں میں، ہماری تو مصروفیات، ہماری تو جابز اتنی بڑی بڑی، یو کے میں، یو ایس میں، بڑی اگر یونیورسٹیز میں اگر نمبر لگ رہا ہے تو اس کو اہمیت دیں گے یا ایسی کلاسوں کو اہمیت دیں گے وہ؟ تو یہ بات آج بھی وہی ہے، ہم کئی باتیں ایسی پڑھتے ہیں نا اس زمانے کی، تو جو آج کے دور میں بھی سملر، کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہی الگ ہوتا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس کوئی اگر ان پڑھ ہے، کوئی گاؤں میں آپ چلے جائیں، ان کو آپ بتا دیں کہ دیکھو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے، وہ فوراً سیکھ لیں گے آپ کی بات۔ تو یہ جو پڑھائی کی وجہ سے ایک طریقے کی اکڑ آ جاتی ہے نا انسان میں، تو وہ انسان، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے، کہ ان کو یہ اکڑ تھی کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو بڑی چیز ہیں، ہمارے پاس تو عالم ہے، فاضل ہے، اور یہ نبی تو ان کے پاس آیا، نبی خود بھی امی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، حقیر نظر میں دیکھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے، یزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمت۔ آپ دیکھیے کہ آپ اور ہم جب سے اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنے لگے ہیں، پڑھنے کے بعد سمجھنے لگے ہیں، تو کیا ہمارے اندر بھی تزکیہ نہیں ہو گیا، ہمارے اندر بھی صفائیاں نہیں ہو گئی؟ غور کریے تھوڑا سا کہ ہم بھی ان پڑھ اور جاہل کی طرح ہی تھے نا کل تک، جب تک ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے تھے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھ تو رہے تھے الحمدللہ، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا ہوگا، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس کو جب سے سمجھنا شروع کیا تو کیا آپ نے غور کیا کہ ہمارے اندر کتنا تزکیہ ہوا، کتنی صفائیاں ہوئی، کتنے ہمارے گناہ صاف ہو گئے، کتنے ہم کو نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے لگے ہم۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے شوق جنتوں کی طرف بڑھتے ہیں، نیکیوں کی طرف شوق بڑھتے ہیں۔ ہو رہا ہے نا، یہ بالکل ہو رہا ہے کہ گناہ سے ہم ڈرنے لگے کہ اللہ میں یہ کروں گی تو اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ میں ایسے کروں گی تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ خیال آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے دلوں میں؟ کیسے آیا یہ؟ کہ جب آپ نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن آپ کے دلوں میں اترا، قرآن آپ کو سمجھ میں آنے لگا، تو ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت بنی۔ آپ دیکھیے کہ ہر روز کلاس میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، اپنی گناہوں پر شرمندگی سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہائے ہم نے کیا کیا اتنی لمبی عمر میں، کچھ بھی تو نہیں کیا، کوئی بھی تو نیکی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ خیال آتا ہے نا، یہی تزکیہ نفس ہے۔
یہی نفس کی صفائی ہے. آپ دیکھیے کہ جھاڑو انڈیا میں اتنی دھول ہوتی ہے کہ روز جھاڑو دینا پڑتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ انسان اگر جھاڑو نہ دے، گھر کی صفائی نہ کرے تو کتنی گند ہو جائے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں کی صفائی کم ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، اس قرآن کو دلوں تک اتارا نہیں. جب قرآن ہمارے دلوں میں اترنے لگا تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں صفائیاں کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، وہاں کی ویکیوم کر رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے نا. ورنہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کی صاف صفائیوں میں، گھر کے کام کاج میں، پکوان میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ نہ ان کو سننے کا ٹائم ہے، نہ انہیں اپنے اندر کی صفائی کا شوق ہے. اوپر کی صفائی کا تو بڑا، ظاہری صفائی کا تو بڑا سب کو شوق ہوتا ہے کہ نہا بھی لیا، اچھے کپڑے بھی پہن لیے، پارلر بھی جا کے آ گئے، ویکسنگ بھی کروا لی، بلیچنگ بھی کروا لی، آئی بروز بھی بنوا لیے کہ میں بڑی خوبصورت لگوں. اندر کا تو پورا گندا پڑا ہے نا. وہاں کب جھاڑو دیں گے؟ پھر ہم وہاں کب صفائیاں کریں گے؟ ہم یہ لوگوں کو بتانے کے لیے نا اوپرا اوپری بہت اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، جو جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی، تو یہ ہمارے دلوں کی صفائی کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جہالت کے دور میں آئے تو انہوں نے تزکیہ کیا نا، صفائیاں کر دی، جہالت غائب ہو گئی، اندھیرے غائب ہو گئے جہالت کے، نور کی طرف لے کر آ گئے نا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نور کی طرف آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہم بھی جب سے قرآن پڑھنے لگے ہیں، ابھی تو یہ ہمارا شارٹ کورس ہے، اور ماشاءاللہ سے ہماری کئی بہنیں کئی سالوں سے ہماری ریگولر تفسیر میں بھی جوائن ہیں. اور میں ابھی ریکویسٹ کروں گی، یہ ساری جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں نا، تو دور قرآن میں جو شامل ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بہنیں ہیں اور خاص اللہ کے خاص بندیاں ہیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا اور یہاں لا کر بٹھایا، تو آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، کہ اس دور قرآن کے بعد قرآن کی کلاسز میں آنا ختم مت کیجیے. جب ریگولر کلاس شروع ہوگی تو ضرور بضرور آپ کو میں انوائٹ کرتی ہوں کہ اس کلاس میں بھی آپ ضرور جوائن ہوں. یہ نہیں ہے کہ اب چلو چھوٹا سا کورس ہے، 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گا تو پھر ختم، پھر اگلے سال ہی ہم صورت دیکھیں گے ٹیچر کی کلاس کی. تو نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ارادہ کر لیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے کہ اب میں قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی. کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ 8 دن کلاس میں نہ آئے، آپ کا ایمان تھوڑا سا کم نظر آنے لگتا ہے، تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے، نیکیوں میں سستی آ جاتی ہے، قدم ذرا ڈگمگا جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی ہم کلاس چھوڑ دیں 8-10 دن کے لیے تو پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہی میں انوائٹ کر رہی ہوں. تب دیکھیے کہیں دعوت میں آپ کو انویٹیشن آتا ہے، آپ کتنی خوشی خوشی جاتے ہیں نا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے آپ کو ایسی محفلوں کے لیے. اب یہاں پر تو آپ خوشی خوشی آ گئے. آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا یہاں بیٹھ کر. تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس 1 گھنٹہ تو ہونا چاہیے کہ دن بھر میں سے 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہو کہ جس میں ہم اللہ کی یاد میں بیٹھیں اور سب کام کاج چھوڑ کر پورے اخلاص کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ ہم اس محفل میں بیٹھیں. آج پکا ارادہ کر لیجئے کہ دور قرآن ختم ہونے کے بعد بھی میں ریگولر کلاس جوائن کروں گی. چیٹ باکس میں ضرور میسج ڈالیے کہ ہاں کون کون نئی سسٹرز ہیں جو ضرور انشاءاللہ کہیں کہ ہاں ضرور ہم بھی جوائن کریں گے، جو اب تک جوائن نہیں کرتی. ماشاءاللہ ہماری کلاس کے کئی بہنیں ہیں 8-8 10-10 سال سے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. قرآن کے لیے تو ہم نے اپنی زندگی ختم کر دینا. کوشش یہ کریے کہ ہماری موت اس میں آئے کہ یا تو ہم پڑھتے رہیں یا ہم پڑھاتے رہیں. یہ ایسی دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں، ہو سکتا ہے ہم پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا خوش ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا کام ہے. ماشاءاللہ بہت ساری بہنوں کے میسیجز آ رہے ہیں، اور جو پہلے سے ہیں تو ان کو تو میں نہیں کہہ رہی ہوں، ماشاءاللہ وہ تو واقعی تعریف کے قابل ہیں کہ ٹائم پر برابر دوڑ دوڑ کے جوائن ہو جاتی ہیں. نئی سسٹرز کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ضرور کوشش کریں کہ اس سے دور نہ ہوں. اب اتنی مبارک محفل ہمیں ملی ہے نا، تو اس سے دور نہ ہو. آپ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے. آپ کی فیس یہی ہے کہ آپ آئیں، شوق سے آئیں، یہی آپ کی فیس ہے. تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک بھی کرے. اور یعلمہم الکتاب والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حکمت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے تھے. لفی ضلال مبین، کہ دور جاہلیت میں کیسا تھا عرب کا معاشرہ، کہ اب پورا کا پورا عرب معاشرہ جیسے ان میں اخلاقی بیماریاں بھی تھی ان کے اندر،
اور بہت زیادہ عرب کا معاشرہ جس میں یہود بھی شامل تھے ایسی قبائلی لڑائیوں میں مبتلا رہتے تھے جس سے گھروں کے گھر برباد ہو گئے تھے، لیکن اس بیماری کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا، شرک عام تھا۔ دیکھیں نا کہ انہوں نے تو کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے نا، تو کیسا شرک عام تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کا خاتمہ کیا؟ تو یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کو نبی کو بھیج کر یہ ساری چیزیں ختم کی، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھیجا جو بھی ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آخرین میں منہم لما یلحقو سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آ رہا ہے نا وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم، کہ انہی کے کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں جس کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ آپ نے جواب دیا، میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی ہوتا تو لوگ فارس والوں سے کئی لوگ وہاں تک بھی پہنچ جاتے تھے، یعنی کہ اہل فارس کی خدمت اسلام۔ آپ نے 2 بار، پہلے بھی 2 بار سوال کیا تھا، سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس سے مراد کوئی خاص لوگ نہیں تھے بلکہ اس سے عام لوگ ہی مراد تھے۔ پھر یہی سوال جب تیسری بار کیا تو اہل فارس کا نام لیا۔ یہ لوگ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کی خدمت کریں گے، یعنی کہ کہاں کہاں تک، دور دور تک اسلام پہنچ گیا۔ اب صرف مکہ تک محدود نہیں رہا بلکہ فارس تک، شام تک، دوسرے ملکوں تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئی، اور شرک کی جڑ کٹ گئی، اور کئی سال، 22-23 سال کی مختصر مدت میں عرب کی کایا پلٹ گئی۔ عرب بالکل چینج ہو گیا، کہ وہ کیسے تھے پہلے، گناہوں سے چور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی کو بھیج کر وہ ساری چیزیں، ان کی اخلاقی برائیوں کو ختم کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، یہ والا سینٹنس بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل آپ کو بھی دیا ہے، کیسے؟ یہاں پر لا کر بٹھا دیا، قرآن آپ کے دلوں تک پہنچ رہا ہے، آپ کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ہو رہا ہے نا یہ، کہ یہ بھی دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا فضل عطا فرمایا، ورنہ ہم بھی انجوائے کرتے، کوئی اور دوسری محفلوں میں ہم انجوائے کرتے، موبائل میں ہی ہم خوش ہو جاتے، میسج دیکھتے، ویڈیوز دیکھتے، ہم بھی اسی میں خوش ہو جاتے جیسے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے ایک بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ کس سے بتائی جا رہی ہے اس آیت سے، مطلب براہ راست یہود کو خطاب کیا گیا، جو اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے۔ انہوں نے تورات کی کئی کتابیں ایسی لکھ کے رکھی تھی جنہیں الگ الگ نام بھی ہے ان کے، تو لوگ اس کو پڑھنا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں اکثر جو لوگ ایسے تھے، ان کے عالم ایسے تھے کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، بہت سارے تورات کے عالم بھی تھے، عرب بھر میں ان کے علم و فضل کی دھاگ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو امی، ان پڑھ، بدھو کہتے تھے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے لالچ میں پھنس کر وہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کو بھول گئے، اور ان کے صرف ان احکام پر عمل کرتے رہے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مرضی کے موافق ہو۔ وہ انہوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے فتوے دے دیتے تھے، دنیا کمانے کے لیے کوئی اگر ان کو زیادہ پیسے دے دے تو ان کی مرضی سے فتوے بھی دے دیتے تھے۔ تو یہاں پر عالم، بے عمل عالم جو ہے، اس کی مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ گدھے سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، کہ یعنی کہ حرام خوری، علی اعلان جھوٹ بولنا، بد عہدی، دغا بازی، اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی کے موافق چینجز کر لینا، سود کھانا، غیر یہود کے مال کو کھانا جائز سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے تو ان کے عادت میں شامل ہو چکی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے گدھے کی دی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لا دی گئی ہو، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر علم اور حکمت کے خزانے لادے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک گدھے پر اگر آپ نے روئی رکھی، اس کو نہیں پتا، آپ نے اس کے اوپر کوئی سامان رکھا، اس کو نہیں پتا، آپ نے اس کے اوپر ویلیویبل کتابیں بھی رکھ دی، اس کو کیا پتا؟ تو اس کا تو کام صرف بوجھ اٹھانا ہے نا، تو وہ صرف بوجھ اٹھا رہا ہے۔
تو ایسے عالم جو بے عمل ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پاس کتابیں تو ہیں لیکن وہ گدھے کی طرح ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے وہ۔ اللہ اکبر، کہیں ہمارا بھی حال ان میں تو شامل نہیں ہے؟ ہر آیت میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا کریں، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ ہاں ہم تو نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کتنے سالوں سے رکھا ہوا ہے، جزدانوں میں سمیٹ کے، طاقوں میں سجا کے، نہیں اس کو کب کب پڑھتے ہیں؟ اس کو دلہن جاتی ہے تو اس کو تحفے میں دیتے ہیں، اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، پھر کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، پھر یا کوئی پریشانی آ جائے، نیا گھر بن رہا ہے تو قرآن خوانیاں ہو رہی ہے، باقی وقتوں میں قرآن اوپر ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، جاب ہے، گھر کے کام ہیں، بچے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور جب پڑھا بھی تو کیسے پڑھا کہ جو اس کو سمجھا ہی نہیں، کبھی زندگی میں ہم نے ایسے ہی گزار دی۔ تو اللہ اکبر، ہماری بھی کچھ مثال ایسی ہی ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اور ہم نے اس سے ہدایت ہی نہیں لی۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت نہیں لی؟ آج تک ہم کہاں تھے؟ گھر کی صفائیاں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، گھر کے کھانے۔ آپ دیکھیں کہ نیند سے اٹھتے ہی سب سے بڑی ٹینشن عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانا کیا بنے گا، دوپہر میں کیا بنے گا، شام میں کیا بنے گا۔ یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے تو کیا برا حال ہوگا، ہمارے بچوں کا ہم کیسے اصلاح کر دیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ ٹینشن ہماری نیند سے اٹھتے ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کھانا کیا بنے گا، یہ صفائیاں کیا کرنی ہے، یہ آج گھر کی ڈیپ کلیننگ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، کام والی آئی یا نہیں، پانی آیا یا نہیں۔ یہی ہمارے روز کے ٹینشنز، یہی ٹینشنوں کے ساتھ سوتے ہیں، یہی ٹینشنوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، پھر دن یہی سے ختم ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب دی گئی، ہم امت مسلمہ ہیں، چنندہ ہیں، درمیانی امت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سب سے اعلیٰ نبی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو ایسے ہی رکھ دیا، اس سے کوئی حاصل نہیں کیا سبق۔ کتنی شرم کی بات ہے نا۔ ہر انسان کو اپنے ہی دل میں شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں 50 سال تک آ گئی، میں 40 تک آ گئی، میں 30 تک آ گئی، میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ میں کسی کے گھر گئی، ان کا قرآن جب میں نے ہاتھ میں لیا تو ایسے لگ رہا تھا بالکل نیا ہے، ابھی وہ شاپ سے خرید کر لائی ہیں۔ اور میں بتا رہی تھی کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری جو کلاس کی خواتین تھی نا، ان کے قرآن ایسے ہو گئے تھے جیسے ایک ایک پیج ان کے الگ ہو گئے، اور بالکل اس کی جلد میلی سی پڑ گئی تھی روز ہاتھ لگا لگا کر۔ تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اب جو کلاس میں آنے والے ہیں ظاہر ہے ان کے قرآن تھوڑے سے میلے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ قرآن کو نہ پڑھیں، اس کو جزدانوں میں سمیٹ سمیٹ کر رکھیں، تو آپ کے قرآن نئے کے نئے رہتے ہیں۔ آج جا کے اپنے اپنے قرآنوں کو دیکھیں کہ کیا میرا قرآن بھی نیا کا نیا رکھا ہوا رہ گیا؟ میں نے اس سے کوئی بار بار اس کو میں نے تعلیم کے لیے نہیں پڑھا، میں نے اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں اس کو پڑھا۔ میں نے جیسے دیکھیے کہ اللہ والیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اب ہماری کلاس کی خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں والیاں ہیں، کہتی ہیں کہ جیسے ہی بچے سو جاتے ہیں نا، ہم اپنے نوٹس کمپلیٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارا کام ختم ہوتا ہے نا، ہم لکھنے بیٹھتے ہیں۔ ہم اور بھی جگہ سے نوٹس لکھتے ہیں، ہم دوسرے لیکچرز بھی سنتے ہیں، ہم تفسیر کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اتنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے ہوں گے؟ تو اپنے آپ کو ہر وقت چیک کیا کریں، ہر آیت میں رکھ کے چیک کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بری مثال دی ہے، اور پھر اب اگر پڑھ رہے ہیں ہم تو اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارے عملوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اللہ والیاں ہیں، رب والے ہیں، اللہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہے یا نہیں؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے، کون وہ خوش قسمت ہے جو نام لکھے گا۔ واہ، ویری گڈ امتل، ویری گڈ ویری گڈ۔ صبغت اللہ، ایف کی بجائے بی ہونا چاہیے، صبغت اللہ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ امتل کا جواب سب سے پہلے آیا، صبغت اللہ، ویری گڈ۔ ہارڈ الفاظ تھا لیکن ماشاء اللہ ہماری ساری بہنوں کو یاد ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ بہت ساری بہنوں کو ہمیں یاد، میں سمجھ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہارڈ ورڈ ہے تو یاد نہیں رہے گا شاید، لیکن یہ دیکھیے کہ ساروں کو یاد ہے ماشاء اللہ۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہائے میرے بال کیسے ہیں، مجھے اچھا ہیئر اسٹائل بنانا چاہیے، یہ میک اپ کرنا چاہیے، یہ لپسٹک مجھ پر سوٹ کرے گی، یہ آئی شیڈ نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر یہ تو سوچیں
کہ اللہ کا رنگ مجھ پر چڑھا ہے یا نہیں، لوگوں کا نظر آ رہا ہے یا نہیں، ہمارے گھر والوں کے اوپر ہمارا رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے، یا پھر وہی ہمارا چیخ پکار، لوگوں سے لڑائی جھگڑے بحث مباحثے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی ہوئے اور یہودی بنے ہوئے ہیں، اگر تمام یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم اللہ ہی کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم اس کے یہاں لوٹائے جاؤ گے، جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ کیا ہم بھاگ سکتے ہیں موت سے؟ انسان یہ سوچتا ہے ابھی کون سی موت آ رہی ہے، ابھی کون سا مرنے کا ٹائم، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ ہم بچوں کو بھی کتنا ایزی لیتے ہیں نا، چلو چھوڑو، فجر کو نہیں اٹھ رہا ہے کوئی بات نہیں، بچہ تو ہے، ابھی کہاں اس کی عمر ہوئی ہے، سمجھ جائے گا خود بخود۔ کبھی ہم سختی نہیں کرتے نا بچوں کو بھی، اپنے آپ پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اچھا چھوڑو کوئی نہیں، آج نہیں پڑھے تو کل پڑھ لیں گے، کیا ابھی زندگی پڑی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ حج کے لیے بھی کیا سوچتے ہیں، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، ابھی تو انجوائے کریں گے۔ جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، انجوائے کے دن سمجھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ موت دیکھیے نا کیسے چپکے سے آتی ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کسی کے پاس موت کی خبر سنتی، اچانک کسی کی موت کی خبر سنتی ہوں نا، تو ایسا لگتا ہے اللہ کتنی چپکے سے ان کے پاس موت آئی، انہیں تو احساس بھی نہیں ہوا۔ کہ پچھلے دنوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سعودی عربیہ میں ایک 12 پاس آؤٹ ہوئی بچی، اور وہ کہیں پر وہ گئی تھی، کوئی کورس میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا، اکلوتی ایک بیٹی تھی، اور وہ جب بس وہاں سے نکلی، وہ وہاں اور روڈ پر اس نے روڈ کراس کیا، اور ایک تیزی سے گاڑی نے اس کو اڑا دیا، اور وہیں پر وہ پڑی کی پڑی رہ گئی۔ اللہ اکبر، وہ سین ابھی تک میری نظروں سے نہیں جاتا۔ میں نے اس کی جو فوٹو دیکھ لی تھی موبائل میں، کہ وہ ایک لاش روڈ پر پڑی ہوئی برقعے میں، اور وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب تک پولیس نہیں آئی۔ کیا اس کو پتا تھا کہ وہ 12 کے بعد ہی اس دنیا سے چلی جائے گی؟ کیا اس کے ماں باپ کو پتا تھا؟ ان کے ماں باپ نے تو کیا کیا خواب چنے ہوں گے نا اس بچی کے لیے۔ اللہ اکبر، میں تو اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہی ہوں۔ پھر اسی طریقے سے انہی دنوں میں پھر یہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے جاننے والوں کا بچہ باہر سے کہیں سے پڑھ کے آیا، 12 گریجویشن کر کے آیا، ماسٹرز کر کے آیا، اور وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ اور دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس وقت کہ وہ گھر میں آیا عشاء کی نماز پڑھ کے، بیمار نہیں کچھ نہیں، اور وہ چکر آ رہے تھے اس کو، تو بس چکر آ کے وہ گرا، اور اس کو ٹیبل کا مار سر پہ لگا، اور وہ وہیں پر 5-10 منٹ میں ایمبولینس آنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ، موت کتنی چپکے سے آتی ہے گھر میں۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ عمر ان کی جانے کی ہے؟ کیا یہ عمروں میں کوئی اتنی دین کی طرف آتا بھی ہے؟ کیا کوئی آخرت کی اتنی تیاری کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ وقت تو بڑا ہی نادانی کا وقت ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو ہم ایزی لیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اصلاح کر دے۔ اللہم اصلحنا و اہلنا، اللہم اہدنا و اہلنا، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے اولاد کو بھی ہدایت دے۔ موت ایک دم چپکے سے اپنے گھروں میں گھس کے آتی ہے، جیسے ہم نے ایک جگہ آتا ہے روایت میں، واللہ عالم، کہ ملک الموت 5 بار ہمارے گھر میں آتے کہ کس کو یہاں سے لے کر جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتے تو وہ چلے جاتے۔ تو دیکھیے کہ موت ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ پھر اس وقت اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوتا ہے جس کو روکنے کا، تو پھر ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو موت ہمارے کتنی قریب ہے، ہم کبھی موت کو یاد نہیں رکھتے، ہم تو انجوائمنٹ کو یاد رکھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ جمعہ کے لیے ساری خرید و فروخت بند کرنے کے لیے کہا گیا،
کہ اس وقت کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ جمعہ کا دن عید المومنین ہے نا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جمعہ کی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب اجازت، یعنی کہ جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، وہاں جلدی سے جانا اور پھر تھوڑا سا قرآن پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، کہ جب اذان دے دی جائے تو دوڑا کرو اللہ کی طرف، ساری چیزیں، دنیا کے کام چھوڑ دو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چلتی ہی رہیں گی، لیکن دنیا کے جو کام ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف دوڑنا یہاں پر۔ اور پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بہتر روزی دینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مدنی دور کے ابتدائی حالات جو تھے نا، تو معاشی لحاظ سے مسلمانوں پر بڑے سخت تھے، پریشان تھے نا مسلمان، جب جہاد کر کے ادھر آئے تو مہاجرین کی آباد کاری، یعنی کہ ان کو گھر کا مسئلہ، ان کے معاشی پریشانیاں، وہ ساری چیزیں تھی نا، تو کفار مکہ نے بھی اہل مدینہ کی معاشی ناکہ بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے غلہ کم مل رہا تھا، گرانی بھی بہت کم تھی۔ تو انہی ایام میں کیا ہوا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک غلے کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ مدینے آیا، اور انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر کیا کیا، طبلے بجانا شروع کیے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسا کہیں پر سیل لگتی ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، مائکس میں اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہاں اس وقت کیا ہوتا تھا، طبلے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اٹریکٹ کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو جو خطبہ سننے والے مسلمان بھی تھے تو محض اس خیال سے کہ اگر دیر ہو گئی تو سارا غلہ بک جائے گا، تو خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے، اور آپ کے پاس صرف 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں پر میٹھی زبان میں ان کو ایک ہلکی سی ڈانٹ پلائی گئی کہ یہ قافلے والے تمہارے رازق تو نہیں ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، لہٰذا آئندہ تمہیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور امام کو خطبہ کھڑے ہو کر یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے خطبہ، تو پھر ان کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، تو یہاں پر ان کو ایک چھوٹی سی ہلکی سی میٹھے الفاظوں میں ڈانٹ بھی پلائی گئی کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ کے لیے جب تم دوڑو تو ساری چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ دینے والا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ منافقون، چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ گواہ ہے کہ منافق لوگ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً یہ برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں، اور جب تم ان کے منتصب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو تو گویا کہ لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگا دی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہاں یہاں پر رکیے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر منافقوں کی عادات اور خصائل کی بات بتائی جا رہی ہے، کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے قد و قامت کو دیکھ کر، ایسے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کو وہ بہت پسند آئیں گے، مگر اگر ان کی بات سنیں تو وہ سنتے ہی رہ جائیں گے۔ ایسے بھی کوئی منافق رہتے ہیں نا کہ بہت ہی باتیں ایسی کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، دیکھنے میں بھی خوبصورت، اٹریکٹ ہوتا ہے نا انسان ایسے لوگوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ منافقون کا مطلب کیا ہے؟ منافق، یہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں۔
انکا لرسول ہو، کہ ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں، اور یہ اپنی خصموں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ ان کا کام تو کیا ہے، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو منافقوں کا جو رئیس تھا عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں آتا ہے، تو بڑا رئیس تھا، دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت اور لمبے قد والا نوجوان تھا وہ۔ تو جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس جو تھے تو ننگے تھے، تو اس کی قمیص اس کو پوری آ سکتی تھی، یعنی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کی قمیص اس کو پہنائی گئی۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے مانگی تو اس نے دے دی تھی۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی کہ ایسے لوگ ہیں یہ، کہ یہ کیسے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے ہم بہت نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اور لوگ کیا ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ سچا مسلمان تھا، عبداللہ نام تھا ان کا، یہ بہت ہی سچا مسلمان تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو تھے عبداللہ بن ابی جو تھا تو کیا کرتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا کہ لوگوں کو خوش کر دیتا تھا، مطمئن کرنے کا اس کو ایک ڈھنگ آتا تھا۔ کوئی کوئی لوگوں میں یہ ہوتی ہے نا بات، کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دل لبھا لے، آپ کو اٹریکٹ کر دے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہی رہے، لیکن ایکچولی میں وہ منافقت ہوتی ہے ان کے دلوں میں۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کی باتیں گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے بولنے کا؟ تو یعنی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کی محفلوں میں جاتے ہیں اور ایسے ٹیکے لے کے بیٹھتے ہیں جیسے کہ سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سن رہے، لکڑیاں کیا سنیں گی کچھ؟ اس کی مثال مطلب ان کو تشبیہ لکڑیوں سے اس لیے دی گئی ہے کہ لکڑیاں اگر ٹیکے سے دیوار کے ٹیکے سے لگا کے کھڑی کر دی جائیں تو ان کو ان کے سامنے آپ چاہے لیکچر دیں، چاہے آپ اس میں گانے سنائیں، چاہے آپ کچھ بھی سنائیں، ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا۔ تو یہاں یہ جب آپ کی محفل میں ایسے جو کچھ آتے تھے نا منافق، تو کیا کرتے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ دراصل وہ اپنی کام، اپنی برتری اور اپنی شان اور بے نیازی جتلانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کس سے تشبیہ دی، لکڑیوں سے، کہ یہ لکڑیوں میں نہ سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ اہلیت ہے سمجھنے کی۔ تو بس اس طرح یہ لوگ صرف دکھاوے کی خاطر تو جاتے ہیں، مگر نہ کوئی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، نہ کچھ سن بھی لے تو سمجھنے اور سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، اور ایسے جیسے آئے تھے ویسے ہی دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہدایت کی کوئی بات قبول کرنے کو تیار ہی نہیں رہتے۔ ایسی بات اس لیے ان کو کہا گیا کہ جیسے یہ لکڑیاں ہیں، ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ ہم بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، کتنا ہم نے سنا، کتنا ہم نے سمجھا، کتنا ہم اس طرف آئے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اسلام جب لاتے تھے نا یہ لوگ، تو ان کا ایک کچھ نہ کچھ مقصد یہ ہوتا تھا، کہ یہ ہوتا تھا کہ اب یہ لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا، یا پھر اب جب جنگ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک بڑھ گئی تو یہ منافق جو تھے تو مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے لگے۔ پھر یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے تھے کہ بھئی اب جس کا بھی بول بالا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائے۔ پھر یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا چینجز آئے ہیں۔ ہر وقت اپنی احتساب کیا کریں کہ ہمارے اندر کیا چینجز آئے، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ تکبر ان کو آنے سے روک دیتا ہے، تکبر کی وجہ سے یہ رک جاتے ہیں۔ اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ہجرت سے پہلے مدینے میں عبداللہ بن ابی کی حیثیت تو ہمیں پتہ ہے نا، کہ وہ اس کو تاج پہنانے والے تھے سب لوگ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کا وہ سارا کا سارا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو پھر اب اس سے یہ ہوا کہ اس کو یہ کہا، اس کو لگ رہا تھا کہ اب یہ تو سارا میرا چلا گیا، تو اب اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے، اس کو کہا جاتا تھا کہ اب تم آؤ اور رسول سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ رسول تمہارے لیے دعا کر دے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں اب اس میں پھر ان کی جو تکبر کی بات آتی تھی، تو اسے تو سب منافقوں کا یہی حال تھا، لیکن ان کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، تو ان کا سب سے بڑا سردار تھا نا، تو اس کو بڑی لگتی تھی کہ نہیں ہم ایسے کیسے جا کر، اس کو کہا، مسلمان یہ کہتے تھے کہ چلو چل کر رسول سے معافی مانگ لو کہ تم نے جنگوں میں ساتھ نہیں دیا یا جو بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہے
تو وہ آپ کو خود بھی معاف کر دیں گے اور اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں گے۔ تو ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو یہ جواب دیا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان لے کر آ گیا، تم نے نمازیں ادا کرنے کو کہا تو میں نے وہ بھی ادا کر دی، اب تم نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا میں نے وہ بھی ادا کر دی، اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں؟ یعنی کہ اس کا تکبر دیکھیے کیسا تھا، تکبر کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کا یہ جواب سن کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوگا یا مسلمانوں نے اسے کچھ کہا ہوگا؟ یعنی کہ اس کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ جاتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ نہ دعا کریں، اور اگر آپ چاہے دعا کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو اب آئے ہیں یہ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس خرچ نہیں ہے، ان کو کھانا پینا نہیں ہے، ہجرت سے پہلے مسلمان جو آئے تھے تو ہجرت کے بعد جب آ گئے مدینہ میں تو ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب ان کی مدد کرتے تھے نا۔ تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں انصاریوں کو کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ خود رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھا تو اس نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کے اوپر اس کی دھاک تھی نا فتح، یہاں پر اب یہ بدر کے بعد عرب بھر میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی بھی ایسے موقع شناس لوگوں میں سے تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ کہاں پر اب جہاں پر سب عزت زیادہ ہے وہیں پر چلے چلو، اب مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا تو چلو اب وہیں پر چلو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، تو اس لیے وہ ان کے پاس آ گیا، اور دل میں اس کے کیا تھی، منافقت تھی، تو اس کی منافقت کا بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر چاہے تو تم ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور اس کے رسول مومنوں کے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک لڑائی یعنی کہ غزوہ تبوک میں جب عبداللہ بن ابی جب اس نے کہا کہ اے انصار، پیغمبروں کے پاس جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، خود ہی وہ پیغمبروں کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہاں سے جب لوٹ رہے تھے ہم اس لڑائی سے، جب لوٹ کر مدینہ جائیں گے پہنچیں گے تو عزت والا یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں جو عزت والا ہوں، اور ذلت والے سے مراد اس کا کون تھا، پیغمبر، تو میں کیا کروں گا، ان کو نکال دوں گا، باہر کر دوں گا ان کو نکال کر۔ تو یہ اس طریقے سے اس نے بات کی، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کی منافقوں کی یعنی کہ کسی نے سن لیا یہ بات، عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو سن لی انہوں نے، اور جا کر بیان کی، جو عبداللہ بن ابی کی گفتگو سن رہے تھے انہوں نے اپنے چچا سعد بن عبادہ سے یعنی کہ سیدنا عمر سے بیان کی، تو انہوں نے آپ کو یہ بات بتا دی۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا سمجھا، تو مجھے اس بات کا یعنی کہ جس نے بھی ان کو یہ بات بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سمجھے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت آئی کہ جب وہ آئیں گے آپ کے پاس تو جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ تو یہ ان کی بات کہ اے ایمان والو، آگے آ رہا ہے کہ پھر جب یہ کہیں گے ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو ان کی بات آپ نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور سورہ منافقون کی آیت سنائی اور فرمایا کہ زید تجھے اللہ نے سچا قرار دیا، کہ جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تھی تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت ہوتی۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے بہت غصہ دلایا، کہنے لگا یہ مہاجر لوگ ہمارے علاقے میں آ کر
ہمارے یہ حریف بن گئے، ان پر تو یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ہی ان کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں معزز ترین ہوں اور وہ ذلیل ہے، اور ہم ان کو نکال دیں گے، اب مدینہ جانے کے بعد ہم ان کو باہر نکال دیں گے۔ پھر کہنے لگا یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، تم نے ہی اپنے اموال ان کو بانٹے اور یہ دلیر ہو گئے، تو اب ان کا یہی علاج ہے کہ ان لوگوں کو دینا بند کر دو۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جابس، انسان کے بزنس، انسان کے بچے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کئی ایسی مصروفیات ہے، کئی ایسی جابس ہیں، نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، روزے رکھنے کو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والوں، یہ نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ۔ کئی لوگ بچوں کے بہانے کر دیتے ہیں کہ نہیں چھوٹے بچے ہیں، ان کی وجہ سے رات بھر جاگنا پڑتا ہے، تو پھر فجر کو آنکھ نہیں کھلتی، یا پھر بچے پیشاب کر دیتے ہیں کپڑوں پر تو بار بار نہانا نہیں ہوتا، کپڑے بدلنا نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے لیم ایکسکیوز لوگ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، کہ تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہارے اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مال دیا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نا، کہ یہ نہ ہو کہ اس مال کو سنبھالنے کے چکر میں، اس کو بڑھانے کے چکر میں ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہم نے تمہیں رزق دیا، اور کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی کہ مرنے والا سب سے پہلے کیا خواہش کرے گا کہ اگر میرے پاس تھوڑی سی مدت ہوتی تو میں صدقہ کر دیتا۔ انسان دیکھیے نا کتنی دولت کماتا ہے اور وہ ساری کی ساری چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جا کر وہاں حساب کتاب دے رہا ہوتا ہے۔ کئی جگہ پر ایسا ہے کہ غلط زمین ہڑپ لی، غلط جگہ سے پیسہ کما لیا۔ کس کے لیے انسان اتنا کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے نا، کہ اولاد کے لیے انسان حق باطل یہ نہیں دیکھتا کہ رشوت کہاں لینی پڑ رہی ہے، رشوت کہاں دینی پڑ رہی ہے۔ اولاد کو ایک اچھی لائف دے دے، بس ایک اسٹیٹس والی لائف دے دے، برانڈز کے کپڑے۔ آج کل بچوں کے دیکھیے کہ لیونگ اسٹائل ایسے ہو گئے کہ ان کو برانڈز کے کپڑے چاہیے، ان کو برانڈز کے جوتے چاہیے، ان کو برانڈز کے پرس چاہیے۔ اب وہ باپ بیچارہ کہیں سے بھی لائے؟ اب ان کو آپ نے ایسا اسٹیٹس اگر سیٹ کر دیا تو پھر گناہ میں کون پڑے گا؟ وہ بیچارہ باپ جو دن بھر کما رہا ہے، اس کو نمازیں پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں ہے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتے کرتے وہ اپنی دین کو ختم گوا رہا ہے۔ اور یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت کا وقت آ جائے، اور موت تو چپکے سے آتی ہے نا، موت تو بتا کر نہیں آتی کہ چلو 1 سال کے بعد میں آنے والی ہوں تو تم اپنا صحیح سب کر لو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا کہ انسان سب صحیح کر لیتا۔ لیکن جب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی موت آنے لگتی ہے تو انسان کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اب میں کسی کو کچھ چیز اٹھا کر دے دوں۔ تو مرنے کے بعد، خبر میں جانے کے بعد انسان کیا کرے گا کہ وہ خیال کرے گا، انسان یہ سوچے گا کہ کاش میں کچھ صدقہ کر کے آتا۔ تو میرے لیے آج یہ سب سے اہم بات صدقے کی ہے کہ انسان صدقہ کر لیتا۔ اب دیکھیے کہ اگر ملک الموت سامنے آ جائے تو کیا انسان کے پاس اتنی مہلت رہے گی کہ وہ بازو میں اگر اس کے پیسے پڑے، بازو میں اس کے موبائل پڑا ہے، بازو میں وہ کسی کو پیسے سینڈ کر دے، جو بھی ہے جس کے موبائل کے ذریعے یا آن لائن پیمنٹ ہے، جو بھی ہے، اتنی بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے صحت مندی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ صدقہ و خیرات، جوانی کا صدقہ خیرات، صحت مند تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی صدقہ کرے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ دے دوں کسی کو تو مجھے مشکل آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو غیب سے نواز دے گا۔ پھر اگر وہ یہ سوچے گا تو کبھی کبھی انسان یہ سوچے کہ سامنے جو مانگنے کے لیے آیا ہے اس کی پریشانی مجھ سے زیادہ ہے، میری پریشانی ٹھیک ہے،
اب کبھی کسی کے پاس کم سیلری ہے، اب کوئی اس کا رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی اس سے مانگنے کے لیے آ جائے، اب اس کو یہ لگے گا کہ اگر میں اس کو دے دوں تو میری مہینہ پورا کیسے چلے گا، پورا میں کیسے اس کو کور کروں گی. تو اگر وہ یہ سوچنے کے باوجود بھی دے دے کہ اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ دے گا مجھے، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پتا کہ کہاں سے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تو انسان کیا کرتا ہے کہ ایک یعنی کہ ساری زندگی پیسہ جوڑتا ہے اسی میں گزار دیتا ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ انسان آدھی عمر پڑھنے میں لگاتا ہے، آدھی عمر پیسے جوڑنے میں لگاتا ہے. اب بعد میں کہیں دیکھیے کہ ایک گھر اگر کسی کو بنانا ہے تو 50-60 سال کی عمروں میں جا کے کہیں گھر بنتا ہے. پہلے کے زمانے میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا، بیچارے لوگ بہت ہی کم لوگ ہوتے تھے جو اپنا ذاتی گھر بنا پاتے تھے، کیونکہ اتنی ان کی وہی نہیں ہوتی تھی نا، سیلریاں ان کی اتنی نہیں ہوتی تھی اور اتنے کم ان کے پیسے ہوتے تھے. آج کل تو پھر بھی دیکھیے کہ کیسے ہے کہ لوگ اتنے زیادہ لوگ گھر بنا رہے ہیں، لیکن وہ بھی آدھی زندگی ختم ہونے کے بعد، اور جب عیش کا ٹائم آتا ہے تو موت آ جاتی ہے پھر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی ساری عمر پیسہ جوڑنے میں گزار دیتا ہے، اور کسی وقت بھی مال کی محبت اس کے دل سے کم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھاپے میں بھی اور زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کسی کے پاس اگر سائیکل ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس ٹو ویلر ہونا چاہیے. ٹو ویلر جب آ جاتی ہے تو کیا سوچتا ہے؟ کار ہونا چاہیے میرے پاس. اب جب کار ہو جاتی ہے تو کیا سوچتا ہے؟ نہیں، کوئی نئی بھاری والی کار ہونا چاہیے، کوئی اچھی برانڈ کی، کوئی اچھی بڑی نامور کار ہونا چاہیے. بنگلہ ہے تو پھر اور اتنا اس میں کیا ڈیکوریشن ہونا چاہیے، اس کی کیا انٹیریئر ہونا چاہیے، کیا ایکسٹیریئر ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی. اور میں یہ ایسے صوفہ سیٹ لے لوں، میں ایسی لائٹنگز لگا دوں، میں یہ انسان کی مطلب خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ نہیں کہ بڑھاپا بھی آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہی جاتا ہے، اور موت اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے یہ مال دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تو اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ میں صدقہ ہی کر دیتا، اپنے مال سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھا لوں. اس وقت بھی اس کا اصل مقصد کسی محتاج کی محتاجی دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں اور کیا کیا کر لوں. اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو پتا چل جائے کہ وہ 5 منٹ کے بعد مرنے والا ہے تو وہ کیا جا کر کوئی شاپنگ واپنگ کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ سوچے گا کہ اب میں کیا صدقہ و خیرات کر دوں. کہ صدقے کی اہمیت بہت بتائی گئی ہے کہ صدقہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ. جو جتنا ہو سکے ہم جیسے ہو سکے اچھی صحت مند تندرستی کی حالت میں، اور خاص طور سے اس وقت جب ہمارے پاس کمی ہے. کئی بہنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی کم ان کے گھریلو آمدنی ہے، اور جب بھی میں ڈالتی ہوں نا کہ جب ہم نے پچھلی بار کنویں کے بارے میں ہم نے ڈالا تھا کہ ہم لوگ کنواں بنوا رہے ہیں، تو انہوں نے 100 روپے کیوں نہیں ہوتا اپنی کمائی میں سے انہوں نے 100 روپے 200 روپے تو بھی بھیجے انہوں نے، کہ ان کے لیے وہی بڑی بات تھی نا. تو کوئی اب یہ نہ سوچے کہ اب میرے پاس 1000 ہو 10,000 ہو تو ہی میں بھیجوں، بلکہ کم میں سے بھی انہوں نے بھیجا. یہ بڑی بات تھی. سلائیاں کرتے ہیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں گھروں میں، اس میں سے بھی انہوں نے پیسے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ ان کی پریشانی محنت سے کما رہے ہیں، دن دن بھر بیٹھ کے کما رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کا پھر فائدہ بھی ان کو پہنچے گا. اور ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، اور جو حرص رکھتا ہے کہ فخر سے ڈرتا ہے اور دولت کی امید بھی رکھتا ہے، لہٰذا صدقے میں جلدی کرے. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور پھر انسان یہ کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. مرنے کے بعد کوئی بچے کسی کے جائیداد میں سے غریبوں کو نہیں دیتے، وہ اس پر لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غلط طریقوں سے مال کمایا، ان کے بچے پیچھے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیس کر رہے ہیں، بھائی بھائی خون کا پیاسا ہو گیا. یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پیچھے سے، اگر مال زیادہ ہو تو وراثت میں اگر ماں باپ مال زیادہ چھوڑ کر جائیں تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. چلیے یہاں تک رکھتے ہیں، سورہ منافقون تک انشاءاللہ.